بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 10 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ایام کے دوران نئے کرونا وائرس کی وبا سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العبد علی نے منگل کو آن لائن پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ حالات ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ ایام میں نہ صرف کرونا متاثرین کی تعداد بڑھے گی بلکہ اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ العبد علی نے مزید بتایا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1099 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ مملکت کے 3 شہروں میں کرونا وائرس کے 1957 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ریاض سر فہرست ہے، جبکہ 447 کیسز کے حوالے سے جدہ دوسرے اور 411 کیسز کے حوالے سے مکہ تیسرے نمبر پر ہے۔ العبد علی نے مزید توجہ دلائی ہے کہ وائرس سے متاثرین اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے محرکات کو قابو کرنے کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں عموماً ریاض، جدہ، مکہ میں خصوصاً مزید حفاظتی تدابیر بھی اپنائی جائیں گی۔ العبد علی نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے اور متاثرین کی جان کی بازی ہارنے سے بچانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ سماجی فاصلے کی بھی پابندی لازمی کیا کریں۔ دنیا بھر میں اقتصادی سرگرمیوں کی رفتہ رفتہ بحالی اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے معاہدے میں توسیع اور بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کے نرخ بڑھ جانے کے تناظر میں یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا سعودی عرب میں اندرون ملک پیٹرول کے نرخ دوبارہ بڑھا دیے جائیں گے یا نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ سوال اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ سعودی ارامکو ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پیٹرول کا نیا نرخ نامہ جاری کرتی ہے۔ اس اصول کے مطابق بدھ 10 جون کو پیٹرول کا نیا نرخ نامہ جاری ہوگا۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹوں کے مطابق پیٹرول اور پیٹرول مصنوعات کی طلب بڑھ جانے پر ایک بیرل تیل کی قیمت $43 تک پہنچ گئی ہے۔ اپریل کے مقابلے میں ایک بیرل تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں آنے والے مہینے میں 60% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دیگر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اضافہ 30 تا 40% کے درمیان ہوگا۔ اکثر کا خیال یہی ہے کہ گزشتہ مہینوں کے دوران تیل کے نرخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے 40% تک کا اضافہ قابل فہم ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے اندرون ملک پروازوں کے لیے مزید 5 اسٹیشنوں کو شامل کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے یہ کہا کہ اندرون ملک جن اسٹیشنوں کو شامل کیا گیا ہے ان میں شرورہ، بشا، طائف، یمبو، کسیمو شامل ہے۔ محکمے نے یہ بھی بتایا کہ اندرون ملک پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد مرحلہ وار اسٹیشنوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ مسافر اور عملے کی سلامتی کے لیے تمام ہوائی اڈوں اور طیاروں میں حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے تعاون سے تمام ہوائی کمپنیوں کو طے شدہ ضوابط پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ فضائی سفر انتہائی محفوظ رہے۔ کرفیو پاس جاری کرنے والی اپلیکیشن توکلنا میں نئی خدمات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر پر توکلنا اپلیکیشن کے اکاؤنٹ میں کہا گیا ہے کہ شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے ہنگامی حالات کے لیے طبی کرفیو پاس جاری ہوگا۔ اس کے ذریعے کسی بھی شخص کو کرفیو کے وقت طبی امداد کی ضرورت ہو تو وہ پاس جاری کروا سکتا ہے۔ طبی امداد کی ضرورت مند کے ساتھ ایک اضافی شخص کو بھی پاس دیا جائے گا جو اسے ہسپتال تک پہنچا سکے گا۔ ہنگامی طبی پاس 1 گھنٹے کے لیے فعال ہوگا۔ منظوری کے بعد 15 منٹ کے اندر اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ہنگامی طبی پاس میں محلے کی قید نہیں ہوگی، نہ ہی دیگر پاسز کی طرح اس میں ہفتہ وار گھنٹوں کی بھی پابندی ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر پاس جاری کرنے والے اور اضافی شخص کو ہسپتال میں ہونا چاہیے ورنہ دونوں کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ طبی امداد حاصل کرنے کے بعد دونوں افراد گھر واپسی کے لیے ہسپتال سے پاس جاری کروا سکتے ہیں۔ توکلنا اپلیکیشن نے یہ بھی کہا کہ دوسری نئی سہولت طلباء کے لیے دی گئی ہے جنہیں امتحان دینے جانا ہے، وہ کرفیو کے اوقات میں بھی پاس لے کر جا سکتے ہیں۔ طالب علم اپنا پاس جاری کروانے کے ساتھ ساتھ امتحان گاہ تک پہنچانے کے لیے کسی اور شخص کے لیے بھی پاس جاری کروا سکتے ہیں۔ اضافی شخص کو وقتی ڈرائیور کا پاس جاری ہوگا۔ پاس کی مدت امتحان میں لگنے والے وقت کے اندازے کے مطابق طے کی جائے گی۔ سعودی کابینہ نے لیبیا کے تمام فریقوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بحران کے حل کے لیے مصری کاوشوں کی تائید و حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔
سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق عید الفطر کے بعد کابینہ کا پہلا آن لائن ویڈیو اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا ہے۔ سعودی کابینہ نے لیبیا میں جنگ بند کرانے اور بحران کے سیاسی حل کے لیے عالمی مساعی کو سراہتے ہوئے لیبیا کے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھیں اور جنگ فوری طور پر بند کر دیں۔ کابینہ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سائبان تلے فوری جامع سیاسی مذاکرات شروع کریں، ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنائیں، ملک کے اتحاد و سالمیت کی حفاظت کریں اور بیرونی مداخلتوں سے ملک کو بچائیں۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القصبی نے اجلاس کے بعد بتایا ہے کہ کابینہ میں ملکی و بین الاقوامی سطح پر نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال پر متعدد رپورٹیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ ان کی صحت و سلامتی ریاست کی پہلی ترجیح ہے۔ سعودی کابینہ نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے، وبا کی بابت معاشرے میں آگاہی پیدا کرنے، نظام صحت کے تحفظ، لیبارٹریوں کی استعداد، ICU، مصنوعی تنفس کے آلات کی تعداد بڑھانے کے لیے صحت اداروں کی زبردست سرپرستی پر شاہ سلمان اور ولی عہد کے اقدامات کی بھی تعریف کی ہے۔ کابینہ نے پورے ملک میں رفتہ رفتہ حالات معمول پر لانے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ کابینہ نے یہ بھی تاکید کیا ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کی پابندی کریں اور سماجی فاصلے کا بھی احترام کریں۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔